ایک بندہ جو کونسلر بھی نہ رہا ہو، ناظم بھی نہ رہا ہو، کسی جگہ کوئی ذمہ داری نہ رہی ہو، تو ان کو کیسے ڈائریکٹ پی ایم بنا؟ اچھا، بڑی مزے کا سوال ہے، لیکن برداشت یہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، صرف دنیا کو اس لیے نہیں بہا رہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. کیا ایک عام شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، یا یہ حق ریاست کا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں برسر اقتدار تب لائیں گے یا آپ ہمیں ووٹ تب دیں گے جب ہم اتنے کھلم کھلا جھوٹے 2 نمبر نعرے لگا دیں؟ کیوں لبرل ہیں آپ کو یہ بات ابھی برداشت ہو ہی نہیں رہی کہ ایک علامہ، ایک مولانا، ایک جو ہے نارمل مڈل کلاس بندہ کیسے وزیر خارجہ بنے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد یاسین صاحب سے، جو کہ ترجمان ہیں سعد رضوی صاحب کے، تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں. اور آج کل لوگ ان کا بہت پوچھ بھی رہے ہیں کہ آخر سعد رضوی صاحب کہاں بھی ہیں. انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پیٹرول تو آپ کا باپ بھی کم کرے گا. تو آج کل لوگ سوال کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب اچانک کہاں چلے گئے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. اس والا قائد محترم یہیں پر ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی نگران حکومت کے خلاف کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا ہمیشہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو میرا قائد جو ہے وہ بڑا زیرک انسان ہے. اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے فائدے میں، حق کے میں کیا ہے. حالانکہ الیکشن آنے والے ہیں، آج نہیں تو 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد آنے ہیں. تو بڑا آسان تھا کہ قائد محترم جو ہے وہ ایک کال دیتے، اور آپ جب کال دیتے ہیں قائد محترم تو آپ کو پتہ ہے کراچی سے خیبر تک، پنجاب کے ہر شہر، ہر ضلع سے، کشمیر سے، گلگت سے نوجوان جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور اسلام آباد کو بند کرنا، پنڈی کو بند کرنا کسی بھی حوالے سے مشکل نہیں تھا قائد محترم کے لیے. لیکن ایک مرتبہ پھر قائد محترم نے ثبوت دیا کہ وہ حب الوطن پاکستانی ہیں، پیار کرتے ہیں اپنی دیش سے، اپنی افرادی مٹی سے. قوت تو آپ کے پاس ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی. پاکستان کی مذہبی تنظیمات کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ٹی ایل پی کے پاس ایک بڑی افرادی قوت موجود ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت نگران حکومت کے خلاف نہیں نکلنا چاہتے، اور نگران حکومت کے خلاف نکلنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن یہ نگران حکومت کہاں ہے؟ یہ تو کوئی لمبے ٹائم کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ دیکھیں پروڈکشنز ہیں نا ساری. اگر فروری سے الیکشن لیٹ ہوتا ہے تو پھر ساروں کی پروڈکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے. نومبر میں ہونا چاہیے نا نومبر میں. اب جب بہت ساری لمبی ڈبیٹ ہے، یہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ اتنا غلط ہو رہا ہے تو یہ غلط بھی پہلے ہی ہو چکا تھا پہلے، کیونکہ علام بچ چکے تھے کہ فروری. تو مجھے لگتا ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، اور تمام سیاسی پارٹیاں، کیونکہ ہم سیاسی پارٹیوں میں تھوڑا چھوٹے ہیں، ہماری عمر کم ہے، تو اس لیے قائد محترم وہ واحد قائد ہیں اس جماعت میں جو ٹکٹس میرٹ پہ دینا چاہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو میرٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. تنظیم سازی ہوتی ہے پارٹی کی، اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واحد پارٹی ہے جس نے پہلے الیکشن میں 25 لاکھ ووٹ لیا. تو اسی وجہ سے اس بار انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے ڈبل نہیں تو ٹرپل ووٹ لیں. اور اچھا، ٹکٹ اور ووٹ پر تو بعد میں آتے ہیں. آپ نے کہا فروری میں الیکشن ہو جائیں گے. بالفرض اگر فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آپ کی جماعت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ قائد محترم جو ہے اس حوالے سے ویسے تو حکمت عملی بنائیں گے، لیکن مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ قائد محترم کا اسٹیٹ آف اسٹانس ہے کہ کوئی بھی عمل آئین کے خلاف ہوگا تو ہم روڈ پہ نکلیں گے، اور تب تک روڈ پہ بیٹھیں گے جب تک جو ہے وہ آئین پہ عمل کرنے والا عمل نہیں کیا جاتا. اچھا چلے، اب آپ ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں، ٹکٹ کی تقسیم جاری ہے، پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ الحمدللہ جی، 4 صوبوں سے، صوبائی جماعتوں سے بھی اور قومی اسمبلی کی جماعتوں سے واحد پارٹی ہے جو الحمدللہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی. ہر سیٹ پہ؟ جی. کن کو ٹکٹ دے رہے ہیں؟ اچھے بزنس مین، اچھا، اچھے علماء اکرام، اچھے گدی نشین، اچھے بیوروکریٹس ریٹائرڈ، اچھے جج ریٹائرڈ. اس پارٹی کو ایک جسٹر جو ہے نا وہ شو عجیب کیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف مولویوں کی جماعت ہے. جتنی لبرل جماعت میری ہے، لبرل کا مطلب رضی بھائی یہ نہ لیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ گستاخ رسولوں کو چھوڑ دیں گے کہ فریڈم آف سپیچ ہے. لبرل کا مطلب یہ نہ لیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ بہن بیٹیوں کو ٹی شرٹیں جینز کے اوپر پہنوا کے نچوائیں گے. لبرل کا مطلب یہ ہے کہ ہم انا پرست نہیں ہیں. ہم الحمدللہ اقلیتوں کو بھی مانتے ہیں. ہم الحمدللہ تمام جو ہے وہ
صوبائی لیول کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کو مانتے ہیں اور ہم ان کو لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جس میں کوئی جو ہے ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ یہ پنجاب کی ہے, یہ سندھ کی ہے, یہ کے پی کی ہے. الحمدللہ میرا لیڈر جو ہے پورے پاکستان کا لیڈر ہے اور میری جماعت پورے پاکستان کی جماعت ہے, اور پاکستان کا ہر طبقہ فکر, لوور مڈل کلاس, امیر غریب, سب آپ کو اس میں انشاءاللہ. یعنی آپ وکلاء کو بھی دے رہے ہیں, علماء کو بھی دے رہے ہیں, اساتذہ کو بھی, مطلب ہر شعبوں کے سے لوگ چن رہے ہیں. تو کوئی آپ نے اس کا کرائٹیریا کیا رکھا ہے, کیسے لوگ آپ کا کانٹیکٹ کرتے ہیں جی ہمیں ٹکٹ دے دیں؟ کوئی ٹکٹ کا کوئی 1 کروڑ ریٹ ہے, 25 کروڑ ریٹ ہے, کتنا ریٹ ہے؟ یہ ابھی تک کوئی الزام ہم پہ نہیں لگا, لیکن اللہ معاف کرے ایسے الزاموں سے بھی بڑا وہ جو ہے نا آپ نے شاطر قسم کی موو کیا. میں نے کہا واقعی آپ بڑا سیریس سوال پوچھنے لگے. ایک ہی کیٹیگری ہے جی, کرپٹ نہ ہو, 2 نمبر نہ ہو, فراڈیا نہ ہو. میرا قائد جو ہے نا وہ ایک بات سے بڑا ڈرتا ہے, میں خود انہیں کہہ رہا ہوں, وہ نہ فرانس سے ڈرتا ہے, وہ نہ اسرائیل سے ڈرتا ہے, وہ نہ ہندوستان سے ڈرتا ہے, نہ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتا ہے. وہ صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے, وہ ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو غریبوں کے خلاف ظلم کرتے ہیں, جو قبضہ مافیا ہیں, جو پراپرٹی میں قبضہ مافیا ہیں. آپ رضی بھائی جانے کہ ہزاروں ایسے لوگ لسٹوں میں لائنوں میں لگے ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں, سوسائٹیوں کے مالکان ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ دے دو, ہماری سوسائٹی میں آ کے اوپننگ کر دو, یہ لے لو وہ لے لو, مطلب آفریں ڈیلیں آتی ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ مذہبی جماعت بہت بڑی ہے, لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مذہبی اور سیاسی لازمی لگائیں, کیونکہ کوئی بھی مذہبی جماعت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جس نے 25 لاکھ ووٹ لیا ہو اور پہلی مرتبہ لیا ہو. اور دوسرا, ہمارا مشن بڑا سیدھا سادہ صاف ستھرا سا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین محمد کا نفاذ, شریعت کا نظام نافذ کرنا اور صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کو بنانا. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, چلیں آپ نے ٹکٹ سیل نہیں کیا ہوگا, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان سے اگر پوچھا جائے کہ ٹکٹ کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں پارٹی فنڈ ہے. تو پارٹی فنڈ کہاں سے آ رہا ہے ٹی ایل پی کا؟ اور ہمارے پاس پیسے لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح ایکٹیو ہیں کہ کروڑوں روپے چینل کے مالکان کو دیں, نہ ہم سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ورکر اپنا ہے. رضی بھائی بڑی ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں, کراچی سے قافلہ چلتا ہے, شہباز شریف کی حکومت ہوتی ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ بولا تو وزیر آباد تک, جیلم تک آتا ہے, اور ہزاروں گاڑیاں تھیں. جو سروے ہمیشہ غلط بتاتے ہیں نا, وہ سروے بتا رہے تھے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ لوگ, 5 لاکھ لوگ تھے. لیکن وہ جو سروے بتانے والے تھے ان کی لاکھ مان لی جائے تو اگر دن میں ایک بندہ 1 بوتل پانی کی پیتا ہے تو 1 لاکھ پانی کی بوتلیں ہو گئیں. 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 2 لاکھ روٹیاں ہو گئی. سالن دیکھیں, اس کو بجلی کے لیے چارجنگ چاہیے, 110 قسم کے نظام تھے. لیکن یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلا, جینونلی پتہ نہیں چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد شامل ہے اس پارٹی کے ساتھ کہ لوگ رضی بھائی پتہ نہیں ہوتا, گھر سے اپنی رضائیاں تلائیاں دے رہے تھے, کمبل دے رہے تھے, کوئی 2 جگہیں لے آیا, کوئی جمعرات کے صدقے سے لے آیا, کوئی 11ویں والے کے صدقے سے لے آیا. روڈوں پہ لنگر خانے بن گئے. ایون کہ جس شہر میں یہ جاتا تھا نا, اس شہر کے باسی بھی آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, ہمارے ساتھ اس لنگر میں شامل ہو رہے تھے. وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارا مشن بڑا کلیئر ہے, اور کسی کو بھی بریانی کی پلیٹ کے خاطر ہم نہیں لے کر آئے روڈوں پہ, یا کسی کو بھی ہم مجرے کی خاطر, یا کنسرٹ ہوگا تھوڑی دیر بعد ابرار الحق پہلے گانا گائے گا پھر وہ گائے گا. ہمارے جو مشن تھا اس میں دور دور تک ان چیزوں کا انوالومنٹ نہیں تھی, نہ بریانی کی پلیٹوں کی, نہ کچھ کس کی, صرف وہاں پہ درود شریف پڑھی جا رہی تھی, ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگ آ رہے تھے. جی. اور لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے, بالفرض ایک جماعت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں سیاست میں آنے سے پہلے ہمارے پاس یہ شوکت خانم ہے, ہمارے پاس یہ نمل یونیورسٹی ہے, باقی بھی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تحریک لبیک کے پاس اپنے مختصری صحیح 5-6 سال کا عرصہ صحیح, لیکن اس عرصے میں قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا. جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے, قادیانیوں کو جب کافر قرار دیا گیا اس پہ کھڑا کون رہا؟ تاجدار ختم نبوت کی بات کریں, کیا بابا جی کی خدمات کسی کو نہیں معلوم؟ ایک ویل چیئر پہ بزرگ, صوفی بزرگ, درویش بزرگ فیض آباد کے اندر شل برداشت کرے, اور اس کا لخت جگر 2 بیٹے ہیں ان کے, لیکن بڑا بیٹا خود کارکنوں کی طرح مارے بھی کھائے, بھاگ دوڑ بھی کرے. آج وہ امیر تحریک لبیک ہیں. آپ مجھے بتائیں, کیا آپ ان کو جانتے تھے بابا جی سے پہلے؟ جب وہ بابا جی حیات تھے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. وہ ایک کارکن کی طرح مارے بھی کھاتے تھے, بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے. رضی بھائی بہت
کچھ ہے بتانے کو. سب سے بہترین چیز ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں. ہم یہ جو داڑھی والے میں ایپ ڈھونڈا جاتا ہے نا کہ اس کو آپ جمعرات پہ لے آؤ, اس کو آپ کل شریف پہ لے آؤ, نکاح پہ لے آؤ, یا ہارڈلی آپ اس کو فوتکی پہ لے آؤ, اس کے علاوہ آپ اس کا کوئی نہیں ہے عمل. تو حضور والا حضرت عمر فاروق جب ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے تو وہ بھی اپنے صحابہ کرام کو ایڈمنسٹریشن بتاتے تھے, وہ بھی طرز دنیا بتاتے تھے, کاروبار. میرے کریم آقا نے بھی اس جو ہے وہ ممبر رسول پر بیٹھ کے بتایا. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ کتنا ہی مزہ ہوگا کہ جب میرا وزیر اعظم جمعہ پڑھائے گا پی ٹی وی پہ لائیو, اور عوام ساری اس جمعے کے پیچھے اللہ اکبر کرے گی. وہ جب بولے گا کہ گھاس کھاؤ, IMF کی غلامی چھوڑو, تو وہ چھوٹی مائنر چیزیں رہ جائیں گی. پھر انہوں نے حکومت جو کی, ہمیں صرف ان کی حکومت کو ڈسکس کرنا چاہیے, 3.5 سالوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. 3.5 سالوں میں میرے ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو کے بولے کہ میں کم سود قرض دوں گا, تو میں یہ مطلب سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی جنگ ہے. میں تو کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ماننے والا ہوں نا, میں تو اس پاکستان کے ماننے والا ہوں جس میں کریم آقا نے بشارت دی, جس کو ایک کہا گیا کہ یہ واحد ملک ہے, یہ جو گرین کلر کا ملک ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پہلے کی ہسٹری جاتے جائیں آپ دیکھیں کہ عنایت اللہ شاہ نے اس کی 1055 میں اس کو جو ہے اپنے لکھا تھا کہ دیکھنا کہ ہندوستان کے اندر سے پاکستان ہوگا اور وہ جو ہے وہ دنیا پہ لیڈ کرے گا. میں تو اس کے ماننے والا ہوں نا. میں جو سود کی بات کرے میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جاؤں. جو میرے قائد کے اوپر جو تحریک انصاف نے ظلم اس کے 3.5 سالہ دور میں ہوا, ایک دہشت گرد کی طرح اتارا گیا, وہ تو میں بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ میرے قائد نے کبھی بھی آ کے نہیں کہا واللہ ان کے گردوں سے خون نکلتا تھا. 6.5 تقریباً 6.5-7 مہینے ایک 6x6 کی کوٹھڑی تھی حضور والا, ایک رومال تھا, ایک کمبل تھا. ایک کمبل کے اندر وہ کہتے ہیں روٹیاں بھی گرم ہوتی تھیں, اوپر بھی آتا تھا, نیچے بھی آتا تھا, دھویا بھی جاتا تھا. قرآن مجید کتنے عرصے بعد ملا, پیپر پین نہیں دیا جاتا تھا. اس کو تو آج کیا کچھ فیسلٹیز مل رہی ہیں 3.5 سال میں. اور ہمارا قصور صرف ایک ہے, ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو, صرف دنیا کو اس لیے نہیں بہا رہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. اور اسلام کی بات کوئی بھی کرے رضی بھائی, وہ جنرل قذافی کرے, کوئی بھی کرے, حضور والا یاد رکھیں اس کا حال یہی ہوتا ہے جو آخرکار اس کو دنیا سے ایسے ہی جانا پڑتا ہے. دیکھیں آپ نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں, میں نے آپ کو ٹوکا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنا موقف ایک تو پورا دے دیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں تحریک لبیک نے یہ نہیں کیا کہ نوجوانوں کو اتنا انتہا پسند کر دیا کہ سیالکوٹ میں واقعہ ہو جاتا ہے, غیر ملکی مارا جاتا ہے, جڑا والا میں واقعہ ہوتا ہے, 80 سے زائد گھر جلائے جاتے ہیں, چرچ جلائے جاتے ہیں, خوشاب میں واقعہ ہوتا ہے, وہ مالک اپنے مینیجر کو مار دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا آپ لوگوں نے سوسائٹی کو اتنا سینسیٹائز یا اتنا انتہا پسند نہیں کر دیا کہ اس کا غلط جو ہے وہ لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. آپ کے براڈ کاسٹ میں مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ پوری بات سن کے نا آگے سوال کرتے ہیں, تو یہ بھی ذرا ہضم کیجیے گا. شاعر نے بڑا خوب لکھا کہ حجت نہ کیجیے فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. کریم آقا کا ماننے والا انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا. کیا وہ حرمت رسول پہ بولے تو اس کی انتہا پسندی ہے؟ کیا وہ قرآن کے اوپر بولے کہ کوئی گستاخ اٹھ کے قرآن کو جلا دے, اس کی اوقات اور مجال کیا ہے؟ آگے گربان پکڑا دوبارہ پکڑیں گے. حضور والا سمپل آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک مسلمان کے اندر سے قرآن مجید نکال دیا جائے تو بچتا کیا ہے. ایک مسلمان کے اندر سے اگر آپ کریم آقا کی شان اور یہ ختم نبوت نکال دیں تو بچتا کیا ہے. جہاں تک بات کی آپ نے سیالکوٹ کے واقعے کی, جہاں تک بات کی آپ کے گوجرانوالا کے واقعے کی, جڑاوالا کے واقعے کی, اور آپ نے تیسرا بھی کوٹ کیا, اس کو آپ ہمارے لیے خوش قسمت سمجھیں یا کیا کہیں کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جا کے جو کھڑا ہوتا ہے, یہ ہاتھ پکڑتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ تحریک لبیک والا ہی ہوگا. کیونکہ اب میں بتاتا ہوں, جڑاوالا میں ہمارے جو تحریک امیر جڑاوالا کے, وہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر, رینجر تھی وہاں پہ, پولیس تھی, تقریریں کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو روک رہے تھے. سیالکوٹ کے واقعے میں تو رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پہ تو تحریک لبیک کا کردار ہے ہی کوئی نہیں. تو حضور والا یہ باتیں مکس کی جاتی ہیں اور ہمیں انتہا پسند دکھانے کے لیے رضی بھائی یہ جوڑا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واحد جماعت ہے جس نے اب جا کے یوٹیوب اور 2-3 سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر سکھ کا سانس لیا, ورنہ اتنی بڑی جماعت 25 لاکھ آپ کے ساتھ بال ٹھاکرے کی جماعت تھی. انتہا پسند تو وہ تھی, ہندوازم کا کارڈ تو اس نے کھیلا تھا. نریندر مودی نے گجرات میں, وہ قاتل ہے مسلمانوں کا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اوپر تو مظالم اتنے ڈھائے گئے ہیں. لاہور کے اندر 50 لاشیں لگتے جگر کی اٹھائی ہیں ہم نے. ہمارے اوپر ہر وہ ظلم
کیا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کو 25-30 سال قیدوں کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن تحریک لبیک کا ہر نوجوان کھڑا رہا، اور اس طرح کھڑا رہا جس طرح کھڑا ہونے کا حق ہے. اور اس کی وجہ نہ بریانی کی پلیٹ ہے، نہ یہ ہے کہ M&A صاحب کے ساتھ فوٹو بنوانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان سارے دیکھ چکے ہیں کہ حل صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں. اور ہم جو ہے میرا سوال وہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، کیا کسی نے بھی نعوذ باللہ توہین کی ہے، کسی نے قرآن مجید کے ساتھ یا کسی بھی شاعر اسلامی کی توہین کی ہے؟ کیا ایک عام شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، یا یہ حق ریاست کا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا جی اس کو قتل کر دیں. آپ کوئی قائد محترم کی سپیچ نکال دیں، میرے جتنے بھی قائدین ہیں، ظہیر الحسن صاحب ہیں، فاروق الحسن صاحب ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. رضی بھائی غلط العام ہے، یہ چیزیں پھیلائی گئی ہیں ہمارے بارے میں. اور دیکھیں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا. جب آپ کا واقعہ سیلکوٹ کے اندر ایک ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد اس واقعے کو روکنے کے لیے کیا تشہیر کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سامنے لائیں کہ ان کے یہ وجہ تھی قتل کی. کہا جاتا ہے اس مینیجر کے ساتھ سب لوگوں کی انبن تھی اور وہ معاملہ تھا، ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا. پھر یہ جو جیڑا والا کا واقعہ ہے، یہ وہ جو شخص تھا، وہ جو عیسائی تھا، میں کہتا ہوں عیسائی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان سے ہماری محبت نہ بھی سی لیکن نفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب عیسائیوں کا جو وہ شخص ہے، اس کو کہا گیا کہ وہ بیسیکلی قسطوں پہ کام کرتا تھا، مشینیں، جوسر اور موبائل فون قسطوں پہ دیتا تھا، مالی لین دین، ہاں کاروباری. لیکن اس کا یہ تھا رضی بھائی کہ وہ اٹیچ تھا UK اور اسرائیل کی ایک ایجنسی کے ساتھ جو انٹرنیشنل فنڈنگ پرووائڈ کرتی تھی بہت سارے کام کرنے کے لیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل یہ چاہے گا کہ پاکستان میں امن رہے؟ یا اس نے یہ کام کیا تو سب سے پہلے حق کس کا بنتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1-5 کرنے کے لیے 215 کی کالیں کی گئی. جب ریاست اپنا کردار نہیں ادا کرے گی، پولیس اپنا کردار نہیں ادا کرے گی. آج سے کچھ دن پہلے ایک عورت کی ملہونہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اس عورت نے نبوت کا نعوذ باللہ استغفر اللہ دعویٰ کیا تھا. پولیس ٹائم پہ پہنچ گئی، پولیس اس کو لے گئی، تحریک لبیک کے لوگ مدعی بنے اور اس کے اوپر FIR کرا دی گئی. آپ کو یاد ہے پھر ایک بیرگے ٹاؤن راولپنڈی میں واقعہ ہوا فیز 8 میں، آج سے تقریباً 4 سال پہلے. ایک شخص اٹھا، اسی طرح وہ جینس پینٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، اس کو لوگوں نے مارا چارا بھی، لیکن کچھ لوگوں نے آ کے رکوایا. تحریک لبیک ہی اس میں مدعی بنی اور اس کے اوپر پرچہ ہو گیا. حضور والا بات صرف سمپل سی ہے کہ جب ریاست اپنا کردار ادا کرے گی، اچھے سے کردار ادا کرے گی، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے نوجوان آگے جا کے اور یہ عمل کریں گے. ریاست اپنا کردار ادا کرے، ہم ہمیشہ مدعی بنیں گے، لیکن گستاخی رسول کو روکنا اور ملک کے اندر اسلامی نظام کا نافذ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. اچھا، اب آپ نے وہی بات کی کہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں سعد رضوی صاحب کے انٹرویوز جو ہیں آج کل وہ میڈیا پر جہاں بھی آتے ہیں، مجھے سعد رضوی صاحب کی پالیسی کے اندر اب اعتدال نظر آتا ہے، جو شاید میں ماضی میں یا میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا یا دکھایا نہیں گیا. سعد رضوی صاحب نے کوئی لائن اپنی چینج کی ہے یا اپنے آپ کو ایک نیشنل پولیٹکس کے اندر لے آنے کے لیے کوئی حافظ صاحب کے راستے سے آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو ہے نا وہ زیادہ شدت والی طرف نہ جاؤں بلکہ میں تھوڑا سا اس طرف اعتدال کی طرف آؤں، یا یہ مزاج شروع سے ایسا تھا؟ میں اور آپ تقریباً 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، میرا قائد بھی 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. بڑی مدد کے ساتھ کہ یہ قائد کی جو کوالٹیز ہیں نا، یہ ڈے فرسٹ سے یہی ہیں. وہ آج بھی اسٹرکٹ ہیں، غصے والے ہیں 2 معاملوں کے حوالے سے. اچھا، وہ معاملے میں نے آپ کو پہلے بتا دیے کہ حرمت قرآن ہوگا، ڈنمارک ہوگا، فرانس ہوگا، یا دنیا کا کوئی بھی گھٹیا گستاخ ملک ہوگا، وہ نہیں یا ہم نہیں. دوسری بات میں نے بتائی، پاکستان میں گستاخی ہو یا انٹرنیشنل گستاخی ہو، الحمدللہ ختم نبوت پہ ہمیشہ پیرا تحریک لبیک پاکستان میرا قائد دیتا ہے اور دیتا رہے گا. جب آپ نے بات کی انٹرنیشنل پالیسیز کے حوالے سے یا ان کے وہ واحد قائد ہے جو گھنٹے گھنٹے ریسرچ کرتا ہے اپنے ورکروں کے ساتھ کہ ہم پاکستانی معیشت کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. اچھا، وہ واحد میرا لیڈر ہے جو اس بات پہ ورک ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کیسے بہتری کی جا سکتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاک پتن سے لاہور کا جو سفر ہے 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس 20 پیپر ہیں اور میں بڑا جو ہے اکانومی کا بڑا وہ ہوں اور یہ ہوں ایکسپرٹ ہوں اور میں UK سے آیا ہوں اور تحریک لبیک پاکستان جوائن نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ میری بات سن لیں تب میں جوائن کروں گا اور میرے یہ اصول ہیں. میں آپ کی اکانومی پاکستان کی بہتر کر سکتا ہوں. میں بھی ساتھ تھا اور میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے جانا تھا، پاک پتن جا رہے تھے، ایک کورس مبارک تھا.
تو مجھے فوراً کہا گیا کہ آپ پچھلی گاڑی پہ آ جائیں, قائد محترم جو ہیں وہ کسی بندے کے ساتھ وہ جو ہے بیٹھیں گے, کیونکہ میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا کچھ ایسا سلسلہ تھا. تو میں نے کہا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا 2-2.5 گھنٹے بیٹھنے کا, تو بہت کچھ میں باتیں کر لوں گا. رضی بھائی انہوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے اس بندے کے ساتھ ڈسکشن کی. اس نے یہ بتایا کہ لوکلائز ہو کے چائنا نے کس طرح ایک چھوٹی چھوٹی فیکٹری لگائی, ہاں وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹری لگائی, کیسے بہن بیٹیوں کو اس کام پہ لگایا, کیسے وہ پردے میں رہ کر گھر کے اندر موبائل کیبلیں بنا سکتی ہیں, کیسے یہ آپ کا مائی کا لوگو بنا سکتی ہیں, کیسے یہ موبائل کور بنا سکتی ہیں. اس نے تقریباً 20 لاکھ 30 لاکھ نوکریاں ود پیپر قائد محترم. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ ان کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں اور وہ کہیں کہ یار ہاں کمال کی بات ہے. ان کو آپ لاجیکلی ہر طریقے سے ثابت کرو گے تو میرا قائد یعنی کہ آپ کا 95% کام پیپر کے اوپر ختم ہوگا, تب وہ اس بات کو مانتے ہیں. 5% رہ جائے تو وہ مانتے ہیں. جب وہ اترے تو میں نے ان سے مطلب باتوں میں ہو گیا, ڈرائیور بھی تھا, دوسرا لڑکا بھی تھا, بھی یار کیا باتیں تھیں اتنی امپورٹنٹ. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً یہ 2.5 گھنٹے ڈبیٹ رہی, لیکن یار اس بندے میں ٹیلنٹ ہے, یہ جو یو کے سے آیا ہے اسپیشل قائد محترم سے ملنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے پاس فارمولہ ہے. اچھا. اور 30 لاکھ نوکری وہ 1 سال کے اندر ہر ڈویژن میں دے سکتا ہے. اس کے پاس وہ مطلب ورکنگ کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جو کونسلر بھی نہ رہا ہو, ناظم بھی نہ رہا ہو, کسی جگہ کوئی ذمہ داری نہ رہی ہو, اس کو آپ کے ظاہر سی بات ہے ٹی ایل پی جیتتی ہے تو وہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, تو ان کو کیسے ڈائریکٹ پی ایم بنا؟ اچھا بڑی مزے کا سوال ہے, لیکن برداشت یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ ایک پارٹی پاکستان میں چلانا آسان کام ہے. ضلع ناظم جو ہو اس کا گراف اس طرح نیچے آتا ہے, تحصیل ناظم کا اس طرح نیچے آتا ہے. آپ صبح اٹھیں, تہجد پڑھیں, نماز پڑھیں اور اس کے بعد ملنا شروع کریں اور رات لیٹ نائٹ تک. ایڈمنسٹریشن تو اسی کو کہتے ہیں نا, فیصلے تو یہ لینے ہوتے ہیں. یا تو یہ ہو کہ بندہ اپنے فیصلوں میں بولڈ نہ ہو. بولڈ وہ اس قدر ہے کہ 1 2 3 والا چکر نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ ان کی سمجھ میں آ جائے. اور ایک توکل اللہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. پھر جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے پاس, میرے خیال میں تو اتنی بڑی پارٹی کو چلانا وداؤٹ اے ٹی ایم, سامنے آیا کہ جنگیر ترین ہے اس پارٹی کا, علیم خان ہے یا میاں منشا ہے یا ملک ریاض ہے, کوئی نہیں آیا نا سامنے اس پارٹی کا. یہ اسی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے چل رہی ہے. پھر پاکستان نہیں دنیا بھر کے بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں. ہم سلطان القبوس کی بات کرتے ہیں. آج سلطان القبوس کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 7-8 سال ہوئے ہیں. آج لوگ روتے ہیں سلطان القبوس کا نام سن کے کہ وہ دنیا سے کیسے چلے گئے. لیکن اس بندے نے پہلے 10 سال میں جہاں پہ 10 کلومیٹر سڑک تھی, وہ بھی ایک اسلامی نظریاتی کا بندہ تھا نا, اس نے ہزاروں سڑکیں بنا دی, یونیورسٹیاں بنا دی, کالج بنا دیے. جب وہ اپنے ملک سے گیا تو سنا یہ گیا کہ یہ پتا رضی بھائی نیچے گرتا تھا نا, اس پتے کی آواز نیچے زمین پہ لگتے ہوئے آتی ہے, کیونکہ اس ملک میں اس شہر میں اتنا سکون ہے, اتنا کرائم ریشو 0 ہے. تو میرا قائد کریم آقا کو ماننے والا ہے. ہمارے ہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے نا کہ ہم کون ہوتے ہیں ریاستی اصول بنانے والے, یہ رسول کریم آقا کے بنائی ہوئے 1400 سال پہلے کے ہیں. ہم حضرت عمر فاروق کو ماننے والے ہیں. وہ عمر فاروق کے آج 21ویں صدی میں ان کی لکھی گئی کتابیں, ان کی لکھی گئی تحریریں, ان کا طرز حکمرانی برٹش بھی مانتے ہیں اور XYZ بھی مانتے ہیں, اور اس کو وہ بڑے دل سے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. بہتر ہے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ جذباتی بات نہیں ہے؟ آپ کا پریکٹیکل, آپ نے ایک ملک چلانا ہے, ملک چلانا اور ہے, پارٹی چلانا اور ہے. ابھی آپ نے معیشت کے حوالے سے تو کہا کہ وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. کیا کوئی حافظ سعد رضوی کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جس میں وہ بتا سکے کہ یہ میرا وزیر خزانہ ہوگا, یہ میرا وزیر کھیل ہوگا, یہ وزیر خارجہ ہوگا, یہ وزیر داخلہ ہوگا, یہ کوئی ٹیم موجود ہے؟ جی میں کہتا ہوں کہ ٹیموں میں بھی ٹیمیں موجود ہیں. جس طرح ترجمان ہوتا ہے نا, میں ویسے پارٹی کے ہمارے ترجمان کم ہے کیونکہ میں ترجمان ہوں تو اس لیے میں بول رہا ہوں. ٹیمیں بہت ساری موجود ہیں. ٹھیک ہے رضی بھائی, تھوڑا سا برداشت ہم اس حوالے سے کریں. آپ بھی تھوڑے لبرل ہیں. کیوں لبرل ہیں؟ آپ کو یہ بات ابھی برداشت ہو ہی نہیں رہی کہ ایک علامہ, ایک مولانا, ایک جو ہے نارمل مڈل کلاس بندہ کیسے وزیر خارجہ بنے گا. میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ بنے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں 2 شخص کا کریکٹر. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ, کیا اس شخص کے منہ سے کبھی آج تک آپ نے ایڈمنسٹریشن لیول کی بات سنی ہے؟ کیا کبھی اس شخص کے منہ سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور کریم آقا کا نام سنا ہے؟ ہمیشہ اس نے گیٹ نمبر 4 5 3 2 کی پیداوار کا ہی ذکر کیا ہے. ہمیشہ اس نے جگتے ماری ہیں. ہمیشہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں وہ سسرال ہے میرا, جیل, اور فلاں میری وہ ہے اور یہ ہے, اور میں اس طرح کا بندہ ہوں. کیا آپ اس کے مقابلے میں ایک اچھا علماء کرام, گدی نشین, یا ایک جیتا ہوا وہ شخص جو لوور مڈل کلاس ہے, آپ اس کو اہمیت نہیں دے سکتے؟ ہم
दूसरी तरफ जाते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब थे, जब आप उनका देख लें कि क्या वो डिक्टेटर एक जो माइंड है हिटलर माइंड, यानी कि दबा के रख दो, क्या आपको लगता नहीं है कि एक अच्छा अलामा, एक अच्छा मुफ्ती, एक अच्छा मुफक्किर इस्लाम या कोई भी लोअर मिडिल क्लास शख्स आके जब इस सीट पे विराजमान होगा तो वो बेहतरी से अमल चला सकेगा? फिर आपने एक और, मतलब मेरे पास ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पार्टी वो नहीं है जिसने मुराद सईद की तरह दावा कर दिया हो कि 400 अरब हम लेकर आएंगे, 200 अरब दूसरे के मुँह पे मारेंगे, 200 अरब दूसरे के मुंह पे मारेंगे? आप ये चाहते हैं कि आप हमें बरसर इक़्तिदार तब लाएंगे या आप हमें वोट तब देंगे जब हम इतने खुल्लम खुल्ला झूठे 2 नंबर नारे लगा दें? मैंने फिर कहा उसका टीम तो दिखाया ना, टीम बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या है रजी भाई, टीम सामने किधर लाएं, किधर लाने देते हैं हमें सामने? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे ऊपर इतनी पाबंदी है कि टिकर चलते हैं, ठीक है। मैं कुछ चैनल्स पे जाके बोला हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा हथौला रखें जी आप। अब जो हथौला है, मतलब हम दीन इस्लाम में क्या अपनी मर्जी से, आप समझते हैं कि टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर शोबे की टीम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में आई तो आप परफॉर्म कर लेंगे, बेहतरीन परफॉर्म, आपको लोग वोट दें क्योंकि आपके पास टीम मौजूद है, आपका मिशन मौजूद है, आपके पास मुल्क का कर्ज उतारने का फार्मूला मौजूद है। मेरा कायद कहता है कि किसी डीसी के पास गाड़ियाँ नहीं होंगी, किसी बड़े बड़े महलात नहीं होंगे। ये वो नहीं है कि दूसरे दिन गिरा के यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाना है, ये वो वाली दावे नहीं है। ये वो दावे हैं कि मुल्क के एक्चुअली जो खर्चे हैं उनको कम किया जाएगा, और ख़र्चों को कम करना ही गरीब के लिए पुरसाने हाल होगा। रज़ी भाई, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे हमारे DCA एसकियों के पास हैं, कमिश्नरों के पास हैं, MNAs के पास हैं, मुशीरों के पास हैं। यहाँ पे आप सिर्फ आप इस्लामाबाद नहीं दी हैं, हाँ जी, अभी कुछ नहीं दिए हैं। और देखें, आप खड़े हो जाएँ, आपको गैरत आएगी। ये वो शख्स नहीं है साद हुसैन रिजवी जो भैंसे बेच के कहेगा कि गाड़ियाँ छड़ दो, है ना दिया। वो वाक़यातन स्टेट अवे है, वो अपनी हर चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आप देखिएगा, मैं आपको एक बात का हक्का पक्का सच्चा दावेदार हूँ, आज नहीं तो एक इलेक्शन और सी एक इलेक्शन और सी, इस मुल्क का हल सिर्फ एक है, वो है दीनी इनकलाब, वो है इस्लाम के नाम पे सही मानों में रियासत। बड़ी मदद के साथ आज आप अफगानिस्तान को देख लें, जुत्ती फटी हुई है, सर पे इमामा है और वो वज़ीर दाखिला है, बेशक उसके यहाँ क्लच लटकी हुई है। मैं उस चीज़ का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रूर हामी हूँ कि 2 रेपिस्ट बच्चियों को जब मुल्ज़िम मिलता है तो विद इन 13 मिनट, रज़ी भाई, साबित होने के 13 मिनट एक कॉल जाती है जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कहते हैं लटकाओ इनको बस, और दुनिया के सामने आके लटका देते हैं। हम इस चीज़ को मानने वाले हैं। आपकी कराची के अंदर क्यों क्राइम रेशो बढ़ रहा है? आपके लोगों को क्यों रोज़गार नहीं मिल रहा? क्यों बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं? क्यों माओ के लगते जिगर जाके कुवैत और दुबई में नौकरियां करने पे मजबूर है? इसकी सिर्फ वजह एक है रज़ी भाई, वो है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ना होना, अच्छा बंदे का पुत्र ना होना। मुझे दाढ़ी वाले से मोहब्बत इसलिए है कि वो करीम आका का ग़ुलाम है, IMF का ग़ुलाम नहीं है। मुझे साद हुसैन रिजवी से इसलिए प्यार है कि वो हमेशा एक बात करते हैं कि ज़ालिमों, जितना अमेरिका से रुजू कर चुके हो उतना अल्लाह से तो रुजू करके देखो, ज़रा इधर तो आओ ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, आपने वक्त दिया और आज आपके सामने हमने सवालों की नोक झोंक के बजाय एक पूरी तफसील के साथ जवाब रखने का मौका दिया है ताकि समझा जा सके। बाकी ये आवाम पर है कि वो इसको इन सवालात से कितने मुतमईन है और इन जवाबों से कितने मुतमईन है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।